بہت سارے مسئلے ہیں. آنگن باڑی اسکول چلتا ہے اتنا گھوٹالا. اب ادھر ہے کہ نہیں آنگن باڑی؟ ادھر بھی ہے. لے کھچڑی دے کھچڑی. اچھا یہ کھانے میں فیسلٹی ہے، یہ صرف سرکار کھچڑی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں دیتی ہے، چاول نہیں دیتی بھائی. اچھے کھانا ہے، ہفتہ میں ہر قسم کا کھانا ہے. کبھی انڈا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں کہ پنیر ہے، کبھی سویابین ہے. اچھے کھانا ہے. یہ کھچڑی روز کہاں سے ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پنیر کا پیسہ اس کے جیب میں، سویابین کا پیسہ اس کے جیب میں، تو بچوں کی قسمت میں تو کھچڑی بچے گی. تو آج تم ان کی کھچڑی، ان کے حق مار کر ان کو کھچڑی کھلاؤ، کل کو اللہ تمہیں کھچڑی کھلائے گا یا کھچڑا کھلا دے گا. حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ. ایک روپیہ ہو حلال کا ہو. ہمیں 10 روپیہ حرام کا نہیں چاہیے. نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ، جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے مسلمانوں. تاجر بھی تھے، امام بھی تھے. لوگوں آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی. عبادت ہے، ریاضت ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہے، حدیث ہے لیکن قربان جائیے حدیث ہے لکھنی ہے، لوگوں کے سوال و جواب ہے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود تاجر بھی تھے. یہ کپڑے کا تھان میں، کپڑے کی تاجر ہے. کپڑے کے تھان میں کچھ عیب تھا تو خادم کو کہا، نوکر کو کہا کہ اس تھان کو بیچنا مت، اس میں عیب ہے، اٹھا کے رکھ دو، اوپر رکھ دو، اسے ریٹرن کریں گے جہاں سے مال آیا ہے. اب اتنا دکان میں بیٹھتے نہیں تھے. اور قربان جی ایک بار ایک گاہک آیا، کوئی کپڑا پسند نہیں، نظر پڑ گئی اس کپڑے پر، بولا کہ اوٹا تھانے کپڑا دیتے، اتارتا ہے. تو نوکر اتار دیا، بولا کہ بس یہی تھان ہم کو دے دو. تو نوکر سوچا بہت اچھا ہے، اسی بہانے بکری ہو جائے گی. بھیج دیا، پیسے مل گئے، پیسہ غلے میں رکھ دیا. اب 2-3 دن کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان میں آئے. تو نوکر بولا کہ سوچا کہ حضرت سے کہہ دیں گے کہ وہ تھان کی بکری ہو گئی ہے تو حضرت خوش ہوں گے. تو کہا کہ حضرت وہ جو تھان ہے وہ اس کو میں نے بیچ دیا. تو آپ نے کہا کہ بیچ دیا؟ تم کو تو میں نے منع کیا تھا بیچنا نہیں، تم نے بیچا کیوں؟ اچھا بیچا تو اس میں جو عیب تھا تم نے ان کو بتایا خریدنے والے کو کہ اس میں عیب ہے؟ بولا کہ نہیں بتایا. بولا کتنے میں بیچا؟ بولا 500 درہم میں بیچا. بولا پیسہ کہاں ہے؟ بولا پیسہ گلے میں رکھ دیا ہے، بکسے میں رکھ دیا. تو بکسا کھولے تو دیکھے کہ بہت سارا پیسہ اس میں، تو کپڑا بزنس سب کپڑا. تو آپ نے فرمایا کون کون سے پیسے انہوں نے دیے، کون کون سے نوٹ انہوں نے دیے ہیں؟ کہا کہ حضرت یہ تو معلوم نہیں ہے، وہ پیسہ دیا ہم اس میں ملا دیے. قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس گلے میں جتنے پیسے ہیں سب کے سب پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، نہ جانے کون سا پیسہ ہے. اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، ہم تم کو ایک ہی مشورہ دیں گے، میرے بچوں حلال کماؤ. 100 روپیہ کماؤ لیکن حلال کماؤ انشاءاللہ. حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے، حلال اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، حلال پیسہ اپنے بچے کو کھلاؤ گے، انشاءاللہ یہی بچہ بڑا ہو کر تیرا فرما بردار بنے گا، یہی بچہ عالم دین بنے گا، یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، یہی بچہ وقت کا ولی بنے گا. انشاءاللہ حلال کمائیں گے. ہاتھ اٹھائیے. حلال روزی کے حوالے سے یہ پیغام تھا. اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور قربان جاؤ اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. نوجوانوں، مسلمانوں، اور قربان جائیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور قربان جاؤ جس نے دنیا کے اندر میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر نیکیاں کی ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے،
اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ، کی نام سے؟ بھکا۔ اس کو بولتے ہیں بکا، ہی بولتا بھکا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ قربان جی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، جنت سے جنتی پتھر آیا، قربان جائیے وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے کتنے لوگ دیکھیں گے؟ تیار ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں تو 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروا گے تو پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے۔ حج کرنا ہوگا الحمدللہ، 4 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی 20 لاکھ بھی خرچ کرنا پڑے گا، تو جو خرچ کرنے والے ہیں وہ کر کے رہیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں نوجوانوں، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا اس پتھر کا نام ہے حجر اسود، جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور قربان جائیے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور وہ جو پتھر ہے حجر اسود اس کو بوسا دیتے ہیں، اس کو چومتے۔ کیوں چومتے ہیں پتھر کو؟ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بول دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چومتے وقت ارشاد فرمایا، اے پتھر تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا، اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو چومے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے پتھر میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں، تم پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، صرف تم پتھر ہو، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔